Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Day 24, ayat number 187. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. اچھا، اب یہ آیت جو ہے یہ رمضان کے رکوع کے اندر ہی ہے. رمضان کا رکوع جو کہ شروع ہوتا ہے وہ آیت 183 سے اور چلتا ہے 186 تک. اور ہم جو پچھلے ساری ایپیسوڈس میں بات کرتے رہے ہیں وہ فَإِنِّي قریب کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، تو بندہ بس اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ کریں گے. تو اب ان آیتوں کو اگر کانٹیکسچولائز کریں تو یہ مدینہ میں اتر رہی ہیں، یہ آیات وہاں نازل ہو رہی ہیں. اور اگر آپ تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو تفسیر میں وہ اسکالرس جو کہ قرآن کے نظم میں اسپیشلائز کرتے ہیں. نظم مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا کوہیرنس، کہ قرآن کس طرح اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہوا ہے. کیونکہ ایسا نہیں کہ قرآن از اے رینڈم بنچ آف ورسز گوئنگ فرام ہیئر اینڈ دیئر ود نو کانٹیکسٹ ود نو میننگ. ایسی تو بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، آپ کو ٹیکسٹ کبھی سمجھ ہی نہیں آئے گا اگر وہ فلو میں نہ ہو. تو قرآن جو ترتیب دیا گیا سورہ القیامہ میں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کا آرڈر آف ریولیشن الگ ہے، لیکن قرآن کو جمع اللہ تعالیٰ نے کیا، اپنی منشا کے مطابق کیا، اور ایسا زبردست طریقے سے جمع کیا کہ اٹ آل میک سینس جب آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں تدبر کے ساتھ. تو جو اسکالرز ہیں اس کچھ اچھی بات جو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیتیں ہیں فَإِنِّي قریب، یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی رمضان کے رکوع کے اندر یہ اس کو پلیس کیا ہوا ہے. رمضان کی آیتوں کے ساتھ یہ بنچڈ اپ ہے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہوں. کیونکہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں، قرآن میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننا، ان سب چیزوں میں جس کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی پورا سال، وہ بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں کوشش کرتا ہے وہ انسان بھی کہ جڑے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ قریب پاتا ہے. اور پھر جتنا وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اس کے پاس کچھ سوال بھی آتے ہوں گے. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اوپن کیا کہ میں رسپونڈ کروں گا تم لوگوں کو. تو اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ میں آگے مطلب جو مسلسل و سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں ایشوز کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. تو اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ہے جو اب یہاں پر آج ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ مسئلہ کیا تھا کہ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑی سی اس میں اڈلٹ کانورسیشن ہے، تو ویور ڈسکریشن از ایڈوائزڈ. اگر آپ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں اس کو اپنے بچوں کو دکھانے میں تو اٹس اپ ٹو یو. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیا، لیکن مسلمانوں میں وہاں مدینہ میں ایک ڈاؤٹ تھا. وہ ڈاؤٹ کیا تھا کہ روزہ تو ہم پورا کر لیتے ہیں فجر سے مغرب کے درمیان وہ جو ہوتا ہے، اچھا راتوں میں کیا ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فزیکل ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک دفعہ اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے سیکشول انٹرکورس. کیا وہ ہم کر سکتے ہیں اپنی اسپاؤس کے ساتھ یا نہیں؟ یہ ان کے ذہن میں سوال تھا لوگوں کے. اور اس ویڈیو کی باقی جو ہم بات چیت کریں گے اس کو میں فزیکل انٹیمیسی کے نام سے ریفر کر دوں گا، سیکشول انٹرکورس کو. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں تھا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید رمضان کی راتوں میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ یہ فزیکل انٹیمیسی نہیں کر سکتے، یہ منع ہے، حرام ہے. یہ ان کا ایسا خیال تھا. اب ایسا خیال ان کا کیوں تھا، اس پہ تفسیر کی بکس میں بہت ساری بحث ہیں. آپ کے انٹرسٹ کے لیے بس اتنا بتا دوں کہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں. مطلب اس کو دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے روزوں میں یہ ممانعت تھی، اور دوسرا اوپینین ہے کہ نہیں، لوگوں نے خود سے اپنے اوپر یہ جبر کر لیا تھا اور یہ چیزیں اپنے اندر ایڈ کر لی تھیں جس میں زیادہ وزن لگتا ہے. کیوں زیادہ وزن لگتا ہے کہ سورہ الاعراف آپ پڑھیں گے، اور انفیکٹ سورہ البقرہ کو بھی اگر آپ صحیح تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جب میں دین دیتا ہوں نا، اپنے نبیوں کے تھرو دین بھیجتا ہوں، تو لوگ نبی کے جانے کے بعد نا اس دین کو کرپٹ کرتے ہیں، اپنے حساب سے توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں. جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو حلال کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا جو گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا اس کے اندر، جو سورہ القیامہ میں بھی اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک گلٹی کانشیسنس ہے، تبھی قیامت آئے گی. یہ نشانی ہے. یہ جو گلٹ آتا ہے نا انسان کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں، نشانی ہے کہ قیامت آئے گی، کیونکہ جواب دینا ہے. یہ گلٹ تمہیں بتاتا ہے اندر سے کچھ. تو جب آدمی نے دین کو توڑا مروڑا، حرام جو چیز تھی اپنے لیے حلال کر دی، اب اس کو ہوتا ہے کہ اب میں اس کو کیسے کمپنسیٹ کروں. گلٹ تو آ گیا اندر، اب وہ تنگ کر رہا ہے. تو جو پرانے وقتوں میں
ریلیجس کلرجی جو ہوتی تھی ان کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی، یعنی جو اس دور کے علماء تھے یہود کے اور دوسرے، ان کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی. صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف علماء تھے، صرف فتوے دیتے تھے، ان کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی، تو وہ اپنے حساب سے لا کو مینیپولیٹ کرتے تھے اور پھر عام لوگوں کو وہ جبراً فالو کرنا پڑتا تھا. تو اس میں سے بہت زیادہ اس چیز کی گنجائش نکلتی ہے کہ انہوں نے روزوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی ہو، کیونکہ انہوں نے دوسری چیزیں اپنے لیے اگر حلال کر لی ہوں تو اب جو گلٹ اندر سے نکل کر آتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے ڈنڈی مار دی ہے، تو وہ جو گلٹ کو آپ کس طرح میٹھی گولی دے کے سلاتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کتنی دفعہ کہ اچھا پھر صحیح، اگر ہم نے ایک حرام حلال کر لیا نا تو یہ جو حلال ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا حرام کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دو. اپنے آپ کے دل کو کس طرح بہلا لیا کہ یار دیکھو ایک حرام چیز تھی، میں نے حلال تو کر لی، لیکن میں نے ایسا نہیں کہ میں نے ایک حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام کر لی، اس کو بھی تنگ کر دیا. تو کہنے کا مقصد کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک کنفیوژن تھی. کیوں کنفیوژن تھی؟ کیونکہ ایک بات جو آپ قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کے پہلے نبی نہیں ہیں، وہ آخری نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا دین مکمل انہوں نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی. لیکن اس سے پہلے یہ تمام عبادتیں موجود تھیں، لوگوں نے اس کو بیسکلی اس کو کہتے ہیں پلیوٹ کر دیا تھا، اس میں چیزیں ایڈ کر دی تھیں، اس میں سے چیزیں نکال لی تھیں. تو صلاح بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، صوم بھی تھا، حج بھی ہو رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کہ ان کو کلینز کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق. اس میں سے جو چیزیں لوگوں نے ایکسٹرا ڈال دی تھی ان کو ریموو کر دیا، جن چیزوں میں کوئی کمی تھی ان کو پورا کر دیا. اس کے علاوہ کچھ نئے لاز بھی دیے جو کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ اس کا پورا بیسکلی اس پوری آیتوں کو سمجھنے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ روزے پہلے سے ہی تھے، جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ڈے 1 کو کہ روزے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے. تو مسلمانوں کے اندر ایک کنفیوژن تھی کہ یہ ریلیشن شپ رات میں یہ قائم کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ یہ حلال ہے کہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اچھا، اس آیت کو تھوڑا سا اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو ایک انٹرسٹنگ فینومینا جب سوال جواب ہو رہے ہیں نا، اب یہ Q&A سیشن یہاں سے شروع ہو گیا نا، کیونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگ جواب دے رہے ہیں. اب آگے جا کے سوال ہوگا کہ جو نیا چاند ہے اس کے بارے میں کیا سگنیفیکینس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. پھر لوگ پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کو. پھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نشے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں. اس طرح عورتوں کے مینسٹرویشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرتے ہیں نا تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. جب لوگ کوئی ٹاپک سمجھتے ہیں، کوئی ایشو پہ بات کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے سوال ان کے بیک گراؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ پہلے اس چیز کو اٹھاتے ہیں، اس ایشو کو، اس ٹاپک کو اٹھاتے ہیں اور آ کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ ٹاپک اور یہ ہے اس کی بیسز. میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کرو، دس از واٹ اٹ از. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتے ہیں، اس کے حلال حرام، اس کی باؤنڈریز کھولتے ہیں. یعنی پہلے وہ انسان کو وہ ایشو سمجھاتے ہیں کہ وہ ایشو جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو پہلے یہ سمجھو وہ ہے کیا اٹ سیلف. اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کرو گے تو پھر نیچے جو حلال اور حرام اور اس کی باؤنڈری سیٹ ہو رہی ہیں وہ تمہیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ والا ایشو تھا مسلمانوں کے اندر، اور یہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ اس پہ کیا کلیئرٹی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے جب اس کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، احل لکم، یہ تمہارے لیے جائز ہے. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تعالیٰ اس ایشو کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے دیکھو کہ کیونکہ وہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. صحیح ہے. تو اپنے اس ریلیشن شپ کو، اس شادی کے ریلیشن شپ کو تم ہمیشہ وہاں سے دیکھو کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو. اور یہ جملہ اسمی ہے، مطلب یہ ناٹ اونلی فار دس فزیکل ایکٹ، لیکن ویسے بھی تم ایک دوسرے کے لباس ہو. اور لباس کیا کرتا ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ لباس کا میٹافور، لباس کا استعارہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے اس ریلیشن شپ کو دکھانے میں، ہمیں سمجھانے میں. اور وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن having said that اللہ تعالیٰ ایک چیز ہائی لائٹ کریں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، علم اللہ انکم، کہ تم میں سے کچھ لوگ تھے جو
اپنی نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کو کے دل و دماغ میں جو علم تھا وہ یہ تھا کہ یار یہ رات میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ ریلیشن شپ قائم کرنا یہ حرام ہے. ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کا علم یہاں تک پہنچا تھا. وہ کنفیوز تھے, وہ علم صحیح نہیں تھا, لیکن ان کے حساب سے سچائی یہی تھی, لیکن تب بھی وہ یہ کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اپنے ساتھ اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے, تو اب تو فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پلٹ رہا ہے اور تمہیں معاف کر رہا ہے. معاف کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس فینومینا کو سمجھو کہ تم اگر اپنی علم کی بیس پہ ایک چیز کو حرام سمجھ رہے ہو نا, تو جسٹ اسٹک ٹو اٹ. یعنی تم نے سوچا کچھ اور ہوا ہے, سمجھا کچھ اور ہوا ہے, اور تمہارا عمل کچھ اور ہے, تو یہ ماڈل غلط ہے. کیونکہ آج تم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو, کل کو جب علم واضح ہو جائے گا تو دوسری حلال چیزوں کو بھی حرام کر لو گے, یا حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دو گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک بڑے سٹل انداز میں جو کلینزنگ کر رہے ہیں نا, اس میکینزم کی جو انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں, یہ بات بڑا سمجھنے کی ہے کہ اگر میں ایک چیز کو مان رہا ہوں کہ یار یہ حرام ہے, اور پھر بھی میں کر رہا ہوں, تو یہ تو میں اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں. اب میرا علم فلاڈ ہے, میرے علم میں مسئلہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا علم صحیح کر لو. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم قرآن نازل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف, جسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف, اپنے آپ سے تو سچے ہو جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں معافی کا ذکر کیا. تو اب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں, یہ خوبصورت میٹافور ہے. اس کے کیا امپلیکیشنز نکلتی ہیں, کیونکہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے کلچر میں, سوسائٹی کے اندر, تو ایٹ ٹائمز لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں آرام سے, لیکن دونوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی کا مطلب کیا ہے. وہ صرف اس کو ایک ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی دونوں کو پتہ نہیں ہوتا, کبھی کسی ایک کو پتہ نہیں ہوتا, اور باقی ساری رہی صحیح کسر ہمارے اطراف جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری کلچرل نوانسز ہیں, اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری کمپلیکسز آ جاتے ہیں. اس وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ جب ہوتا ہے, کیونکہ ہوتا ہی ہے موسٹ آف دا فیملیز میں, تو اس کے ساتھ جو کمپلیکیشنز آتی ہیں ایٹ ٹائمس, جب لڑکا شادی کرنے لگتا ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ بیوی کو سر پہ نہیں چڑھانا, صحیح نا, اس کو روب میں رکھنا پہلے دن سے, اور بیوی کو یہ پش ملتا ہے ان کے گھر کی طرف سے کہ اس کو روب نہیں جمانے دینا اپنے اوپر. صحیح ہے. تو اگر دونوں انسان اس نئے رشتے کے اندر آ رہے ہیں اور دونوں کے اندر یہ خناس گھسا ہوا ہے, یہ پھنسا ہوا ہے کہ ایک کو مجھے روب میں رکھنا اور دوسرے کو میں روب میں آؤں گی نہیں, دونوں اب ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو کنٹرول کی جنگ ہی نہیں ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی ڈفرینٹ خوبصورت اینگل سے دکھا رہے ہیں انسان کو. صحیح ہے. تو ہم سوچ ہی غلط رہے ہیں اس رشتے کے بارے میں. اس کے بعد اور بہت سارے کمپلیکسز بھی آتے ہیں, میں زیادہ چیزوں میں نہیں جاؤں گا, اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں. تقدیر پہ بات کرنا زیادہ آسان ہے رادر دین کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم اور ساس بہو اینڈ آل دو اسٹف, اور وہ رشتہ کہاں کس طریقے سے مینیپولیٹ ہو جاتا ہے. لیکن آن این انڈیویجول لیول جو بھی لوگ اب شادی کریں گے سب کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. اس سے ہم تھوڑی سی گفتگو کل کر لیں گے باذن اللہ. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ کل ملتا ہوں آپ سے. السلام علیکم.